بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم نفلی طور پر کیا صدقہ و خیرات کریں؟ کیا نفلی صدقہ و خیرات کی کوئی حد مقرر ہے؟ یہ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی روشنی میں دینے لگا ہوں۔ یاد رکھ لیں، جو صدقہ و خیرات ہیں ان پر نصاب والا اصول نہیں لگتا۔ جو صدقہ و خیرات ہیں، جو نفلی طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان پر حد کا تعین نہیں ہوتا۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جو نفلی طور پر صدقات و خیرات ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ بھی کوئی حد نہیں، اور کم سے کم کی بھی کوئی حد نہیں۔ یعنی جتنا آپ چاہیں نفلی طور پر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کی حیثیت کو اور جس پر خرچ کیا جا رہا ہے، یعنی ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے خرچ کیا جائے گا۔ اس کو قرآن مجید کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے راستے میں نفلی طور پر صدقہ و خیرات کا اس آیت مبارکہ میں بڑا پیارا اصول بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اے میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو۔ قُلِ الْعَفْوَ، عفو کا مفہوم یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انفاق کا اصول عطا کر دیا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو بنیادی اصول ہے وہ ہمیں عطا کر دیا ہے، اور اس کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کتنا خرچ کریں اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ یعنی جو آپ کی ضروریات سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیا کریں۔ ہاں، اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے، کم از کم اس امر کا ضرور خیال رکھا جائے کہ جو خرچ کرنے والا ہے، خرچ کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا کچھ ہو کہ وہ اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کر سکے، اور جو اس کی فیملی ہے، جو اس کی عائلی گھر کی ضروریات ہیں، جو اس کے بیوی بچوں کی یعنی خاندان کی، والدین کی جو اپنی ذاتی ضروریات ہیں ان کو بھی وہ پورا کر سکے۔ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اس کی عائلی ضروریات بھی پوری ہوں اور وہ اللہ کے راستے میں نفلی صدقہ و خیرات بھی کرے۔